وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت معزز مسلمان اور ہمارے بہت سے خوش نصیب مسلمان کعبے کی زیارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ سفر ان کے لیے بڑا ہی سعادت مند سفر ہے، اور یہ وہ سفر ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرواتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ لیکن افسوس، اس وقت ہمارے معزز مسلمان وہاں جا کر کے کعبے کی بے حرمتی کا سلسلہ عام کر رہے ہیں۔ یہ سفر تو وہ سفر تھا جو اللہ کی رضا کے لیے تھا اور جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لیکن اب ہم نے اس سفر کو ایک ریاکاری اور ایک دکھلاوے کے طور پر بنا لیا ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں تلاوت کے وقت، اذان کے وقت، نماز کے وقت اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ہم وہاں کے اندر موبائل کیمروں کے ذریعے وہاں کے مناظر کو قید کرنے کی سعی اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کے اندر پہلی بات تو یہ بلا ضرورت تصویریں بنانا حرام ہے۔ البتہ اگر یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک یا دو تصویریں لے لی جائیں تو کافی ہیں۔ لیکن آدمی اگر کعبے کا طواف کر رہا ہے، وہاں پر سیلفی لے رہا ہے، اسی طریقے سے مدینہ کے اندر ہے، وہاں پر سیلفی لے رہا ہے، وہاں پر ویڈیوز بنا رہا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ پتھر کنکریاں مار رہا ہے شیطان کے، وہاں پر کہ وہ ویڈیوز لے رہا ہے، اسی طریقے سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پوز بنا کر تصویریں لے رہا ہے، تو یہ سب دیکھو بھائی، تصویریں بنانا پہلی بات تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر حرام ہے۔ البتہ ایک یا دو تصویریں لے لی جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ تو اگر ہمارا یہی حال رہا، ہم وہاں پر جا کر پوز اور تصویریں اسی طریقے سے لیتے رہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم جائیں گے تو اللہ بھی کہہ دیں گے کہ جس کام کے لیے، جس کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ عمل انجام دیا تھا، تم نے کعبے کا طواف کیا تھا، بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اب تم جا کر کے اس سے اس کا بدلہ لے لو۔ یعنی کہ تم نے جس آدمی کو دکھلانے کے لیے، جس بھی شخص کو دکھلانے کے لیے، بھائی تم نے میرے لیے تو نہیں دکھلایا، اگر تم میرے لیے دکھلاتے، وہاں ویڈیوز نہ بناتے اور کعبے کی بے حرمتی نہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیں گے، اور ہمارا یہ حج اور ہمارا یہ عمرہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے عمرے کو اور اپنے حج کو، دیکھو آدمی جب وہاں پر جائے تو دنیا کی تمام تر چیزوں کو بھلا دے اور یہ بات سوچے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی مقدس جگہ بھیج دیا ہے، اللہ نے مجھے کتنی بابرکت اور عظیم الشان جگہ پر بھیج دیا ہے۔ اس لیے وہاں پر جا کر وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ ارے وہاں پر تو جا کر کے آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، میدان طائف کا نظارہ کیا جاتا ہے، وہاں پر تو جا کر آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے۔ لیکن افسوس، ہم وہاں پر جا کر بھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے دیکھو، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت شروع کی ہے، ہم وہیں پر اس دین اسلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم وہیں پر دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ جس کعبے کی طرف ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کعبے کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سفر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ سفر اور ہمارا یہ حج اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔